ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان سے یوں فرار ہونا اور طالبان کا پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنا۔ 20 سال بعد طالبان ایک بار پھر سے افغانی صدارت پر قابض ہو گئے اور پورا ملک طالبان کے کنٹرول میں آ گیا، لیکن کیسے؟ امریکی انخلاء کے بعد شروع ہونے والی یہ جنگ چند دنوں میں ہی ختم ہو گئی۔ ان چند دنوں میں ہی افغانستان کے اہم شہروں اور صوبائی دارالحکومتوں پر طالبان کے پراسرار قبضوں کا سلسلہ جاری رہا۔ عجیب بات یہ بھی رہی ہے کہ اس دوران طالبان کو کسی خاص افغانی فوجی مزاحمت کا سامنا بھی نہیں رہا ہے، اور نہ ہی کسی مخالف گروپ نے طالبان کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، اور یوں طالبان ماضی کے برعکس بغیر کسی خاص مزاحمت کے آگے بڑھتے گئے ہیں، بلکہ کئی جگہوں پر افغان سیکورٹی فورسز کے افسران اور اہلکار ہتھیار پھینک کر طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور کچھ نے راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ ایک اور عجیب بات یہ بھی ہوئی ہے کہ جب طالبان نے پیش قدمی شروع کی تو اس وقت بعض مقامات پر امریکی فوجیوں کا انخلاء بھی جاری رہا ہے۔ امریکی فوجی بھاری مقدار میں اسلحہ اور ساز و سامان بھی چھوڑتے گئے جو طالبان کے قبضے میں آتا گیا۔ ایک اور عجیب بات یہ بھی ہوئی ہے کہ اس بار طالبان نے قبضوں کا آغاز شمالی افغانستان سے کیا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں ماضی میں طالبان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شمالی افغانستان ماضی میں احمد شاہ مسعود اور رشید دوستم کا گڑھ تھا۔ یہاں زیادہ تر آبادی ازبک اور تاجک قوموں سے تعلق رکھنے والوں پر مشتمل ہے۔ یہ فارسی اور دری زبان بولنے والوں کی اکثریت ہے، جبکہ طالبان کی اکثریت پشتونوں اور پشتو بولنے والوں پر مشتمل ہے۔ شمالی افغانستان میں شیعہ اور ہزارہ برادری کی بھی اکثریت ہے۔ جہاں تک افغان فوج کی طرف سے مزاحمت نہ کرنے کا تعلق ہے، اس کی وجوہات تو کچھ سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ جب دوحہ میں امریکہ طالبان مذاکرات شروع ہوئے اور طالبان نے افغان حکومت کو ان مذاکرات میں شامل کرنے پر اعتراض کیا اور کئی بار مذاکرات تعطل کا شکار بھی ہوئے، امریکہ نے اس وقت طالبان کا مطالبہ تسلیم کیا اور اس طرح افغان حکومت کی کمزوری اور طالبان کی بڑھتری کا آغاز ہوا۔ امریکہ نے حسب روایت اپنے ہی مفادات کو مد نظر رکھا اور اپنے ہی کٹ پتلی کے سیاسی تابوت میں پہلی کیل ٹھونک دی۔ اس کے بعد سلسلہ بڑھتا گیا، لیکن سب سے آخری اور بڑی بے وفائی امریکہ نے حسب عادت یہ کی کہ اشرف غنی کو اعتماد میں نہیں لیا، جس کی وجہ سے اشرف غنی کو افغانستان چھوڑنا پڑا۔ اپنے آپ کو یوں تنہا پا کر افغان حکومت کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اب ان کے اقتدار کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور طالبان کا غلبہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکی فوجی انخلاء نے افغانستان میں ویتنام کی یاد تازہ کر دی ہے۔ آخر میں امریکی سفارتکاروں کی بذریعہ ہیلی کاپٹرز روانگی ہو بہو ویتنام جیسی رہی ہے۔ طالبان بغیر کسی خاص مزاحمت کے افغانستان پر ایک بار پھر قابض تو ہو گئے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کہانی کا اصل آغاز تو اب ہوگا جب طالبان اپنی حکومت کا آغاز کریں گے۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ طالبان اس بار تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب ابھی اندازے ہی ہیں۔ کیا اس بار دنیا طالبان کو تسلیم کر لے گی؟ کیا امریکہ اور مغربی ممالک طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کریں گے؟ یہ سب کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ایک بات عیاں ہے کہ یہ سب طالبان کے طرز حکومت اور طرز عمل پر منحصر ہوگا۔ اگرچہ یہ سب کچھ ایک طے شدہ حکمت عملی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ دولت اور طاقت کے بل بوتے پر کوئی سپر پاور نہیں بن سکتا۔